بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 19۔ قرآن مجید کی تفسیر میں ایسی رائے اور اجتہاد جو کہ مذموم اور مردود ہو، جو قابل قبول نہ ہو۔ گزشتہ درس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید اپنی آیات میں تدبر اور تفکر اور غور اور فکر کی دعوت دیتا ہے، لیکن وہ فکر اور وہ تدبر درست ہو اور نصوص شرعیہ جو قوانین شرعی ہیں ان کے تابع اور ماتحت ہو۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی اپنی محض ذاتی قابلیت، فکری رجحانات اور خواہشات کی بنیاد پر قرآن مجید کی آیات کی تفسیر اور تشریح کرے تو یہ سراسر گمراہی اور انحراف ہے حق سے۔ سلف صالحین کے زمانے میں قرآن مجید میں تدبر جو ہوتا تھا وہ نصوص شرعیہ کے تحت تھا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہی کے زمانے میں مختلف قسم کے گمراہ فرقے ظاہر ہوئے، اور ہر فرقے نے اپنے مخصوص عقائد اور نظریات بنائے، اور پھر اپنے ان عقائد اور نظریات کی تائید میں قرآن مجید کی آیات کا سہارا لیا، اور یہ جو سہارا تھا وہ ان مسلمہ اور طے شدہ اصول کے بالکل خلاف محض اپنی ذاتی علمی قابلیت اور صلاحیت اور اپنی رائے اور اجتہاد کی بنیاد پر تھا، جس کا یہ ہوا کہ چونکہ ان کے نظریات پہلے سے بنائے گئے، بعد میں ان کے لیے دلائل قرآن مجید سے ڈھونڈنے کی ضرورت پیش آئی، تو انہوں نے قرآن مجید کی آیات کو اپنی ان من پسند نظریات اور عقائد کے تابع کیا، تو ایسا لگنے لگا کہ قرآن مجید مطبوع نہیں ہے بلکہ تابع ہے، یعنی قرآن مجید کی اتباع نہیں کی جاتی بلکہ قرآن مجید ان کے نظریات کی اتباع کر رہا ہے۔ مثلا خوارج، روافض، قدریہ، جبریہ، جہمیہ، مرجئہ اور معتزلہ، ان سب نے اپنی عقل اور رائے کی بنیاد پر قرآن مجید کو بیان کرنا شروع کیا، اور ان سب میں معتزلہ ایک گمراہ فرقہ گزرا ہے، وہ ان سب سے آگے بڑھ کر عقل اور رائے کی بنیاد پر قرآن مجید کی تفسیر کی بنیاد اس نے رکھی۔ آپ ان کے اصول تفسیر ہی سے اندازہ لگا لیں گے کہ ان کے ہاں تفسیر کا پہلا اصول یہ ہے کہ علم اور حکمت کا اصل سرچشمہ جو ہے وہ عقل ہے، نقل یعنی قرآن و سنت نہیں ہے، اصل عقل ہے، عقل کی بنیاد پر علم و حکمت حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا اصول ان کے ہاں یہ تھا کہ عقل کے خلاف ہر وہ چیز اور ہر وہ آیت اور ہر حدیث جو بھی ہے جو عقل کے خلاف ہوگی اس کے اندر تعویل کریں گے۔ تعویل کا مطلب جو اس کا ظاہری مفہوم ہے وہ نہیں، ہم خود اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اگر ہو سکا، نہیں تو ہم اس کا انکار کر کے رد کر دیں گے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید سورہ قیامہ کی آیت نمبر 22 ہے، جس میں واضح طور پر ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ،
بہت سارے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تو آیت مبارکہ میں واضح ہے کہ قیامت کے دن جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ چونکہ یہ فرقہ اللہ کے دیدار کو نہیں مانتا، تو انہوں نے کہا کہ جی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ثواب ہوگا وہ ثواب ان کو نظر آئے گا، وہ ثواب کو دیکھیں گے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا، جو قرآن مجید کے اندر ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو یوں پڑھا جائے وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا، اللہ نے نہیں کیا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے تھے۔ ان کا تیسرا اصول یہ ہے، احادیث اور صحابہ کرام تابعین کے آثار اور اقوال جتنے بھی ہیں ان کو عقل کی بنیاد پہ پرکھیں گے، اگر عقل کے مطابق ہوں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم ان کا انکار کر دیں گے۔ اسی لیے معتزلہ تمام معجزات کے انکار کرتے ہیں۔ قرآن مجید واضح طور پر کہتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند ٹکڑے ہوا۔ احادیث متواترہ میں بڑی تعداد صحابہ کرام کی اس کو بیان کرتی ہے، لیکن چونکہ کہتے ہیں عقل کے خلاف ہے کہ چاند کیسے دو ٹکڑے ہو اور پھر جڑ جائے، وہ اس معجزے کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح جنات کے وجود کا بھی انکار کرتے ہیں، معجزات کا انکار کرتے ہیں۔ کچھ تفصیل آگے عرض کر دوں گا میں۔ تو ان کی یہ بنیادی طور پر بڑے 3 اصول ہیں کہ علم و حکمت کا اصل سرچشمہ عقل ہے۔ نمبر 2، عقل کے خلاف جو بھی چیز ہوگی اس کی تعویل کریں گے، نہیں تو انکار کر دیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ احادیث اور صحابہ کرام کے اقوال اور اسلاف کے اقوال، ان سب کو وہ عقل کی بنیاد پر پرکھتے ہیں۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں ایسی رائے اس کی مذمت کی گئی، اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ رائے مردود اور مذموم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، سنن ترمذی اور مسند احمد بن حنبل میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من قال فی القرآن برأیہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جو شخص قرآن کریم میں اپنی رائے سے کوئی بات کرے تو اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال فی القرآن برأیہ فأصاب فقد اخطأ، ترمذی اور ابو داود میں، جس نے قرآن مجید میں اپنی رائے سے بات کی اور ٹھیک بھی کی، پھر اس نے یقیناً غلطی کی ہے۔ اس لیے کہ رائے تکا چل گیا کہ ٹھیک ہو گئی، رائے کا استعمال ہی درست نہیں تھا جو رائے نصوص شرعیہ کے خلاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں سے چھین کر نہیں اٹھائیں گے کہ لوگوں کے سینوں سے اللہ تعالیٰ علم لے لیں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لیں گے تو علم بھی اٹھ جائے گا، اور پیچھے لوگوں کے اندر جو ان کے بڑے اور سردار ہوں گے وہ جاہل ہوں گے، وہ ان کو بغیر علم کے فتوے دیں گے، تو نتیجہ ہوگا کہ خود بھی گمراہ ان کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ بخاری مسلم شریف دونوں معتبر کتابوں کی روایت ہے۔ وَيَبْقَى فِي النَّاسِ رُؤُوسٌ جُهَّالٌ يُفْتُونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَيَضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ، یہ الفاظ ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ رائے جو محض اپنی خواہشات کی بنیاد پر ہو اور اپنے باطل طے شدہ نظریات کو درست کرنے کے لیے، تو ایسی صورت کے اندر یہ رائے قابل مذمت ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا، ایسی رائے کے اسباب کیا ہیں؟ یہ رائے کیوں اختیار کی جاتی ہے؟
اس کا پہلا سبب یہ ہے کہ نااہلیت. ایک شخص صحیح معنوں میں قرآن مجید کا فہم تب حاصل کر سکتا ہے جب اس میں 3 چیزیں ہوں. نمبر 1 علم، نمبر 2 صلاحیت، اور نمبر 3 صالحیت یعنی تقوی، للہیت اور نیکی. یہ تینوں چیزیں ہیں. بسا اوقات ایک آدمی میں علم تو ہے، صلاحیت بھی ہے، لیکن صالحیت اور نیک نہیں ہے، تو وہ قرآن مجید کی تفسیر کا اہل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن مجید کا جو علم ہے یہ ایک نور ہے، اور اللہ کا نور ایک ایسے شخص کو جس کا تقوی کے ساتھ اور نیکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو قرآن مجید کے علوم محض ایک فن نہیں ہے کہ جن کو ہم چند تکنیکوں کی بنیاد پر جان لیں. یہ تو روحانی علم ہے، اللہ کی طرف سے قلب پہ اتارا گیا ہے. تو وہاں تقوی و صالحیت ہی ایک بنیادی شرط ہے. جیسے کل ہم نے آیات پڑھی بھی تھیں کہ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. پہلا سبب ہوتا ہے نااہلیت. اور ظاہر ہے کہ ایک آدمی اگر اپنے گھر کے اندر انجینئرنگ کی بہت ساری کتابیں لا کے رکھتے اور انجینئرنگ کالج میں، یونیورسٹی میں داخلہ نہ لے، گھر کے اندر میڈیکل کی کتابیں رکھ دے اور میڈیکل کالج یونیورسٹی میں داخلہ نہ لے، تو یقیناً وہ انجینئر اور ڈاکٹر نہیں بن سکتا محض کتابوں کے مطالعے اور پڑھنے سے. یہی صورتحال ہوئی کہ آج کل کے زمانے میں بہت سارے ایسے نام نہاد مفسر بنے ہوئے ہیں جو قرآن مجید کی تشریحات بالکل قرآن و سنت اور صحابہ کرام و تابعین سے ہٹ کے کر رہے ہیں. ایسے لوگ نااہل ہیں. دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے نظریات پہلے سے طے کیے ہوتے ہیں اور ان نظریات کو ثابت کرنے کے لیے بعد میں یہ قرآن مجید کو اپنے نظریات کے تابع کرتے ہیں. تو لہٰذا ایسی صورت کے اندر پھر جب نظریات پہلے سے طے شدہ ہیں، بعد میں دلیل ڈھونڈی جا رہی ہے، تو پھر کھینچتان کے وہ رائے زنی کرتے ہیں اور رائے کی بنیاد پر وہ اپنے ان عقائد اور نظریات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور تیسری اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر جو افکار و نظریات ہوتے ہیں ان سے مرعوب ہو کر قرآن مجید میں رائے زنی کرتے ہیں. مثلا ایک زمانہ تھا عباسی خلافت کا، اس دور میں منطق اور فلسفے کا عروج تھا. تو جو منطقی اور فلسفی ہوتا تھا وہ بہت بڑا عالم سمجھا جاتا تھا. تو اس کا ایک ایسا رعب ہوتا تھا، اس رعب کی بنیاد پر کچھ لوگوں نے اس زمانے میں، اور چونکہ منطق اور فلسفہ انسان کا ایک علم ہے، فن ہے، اس فن کو سیکھ کر انہوں نے بہت سارے دینی امور کے اندر رائے زنی شروع کی، تفسیر میں بھی، حدیث میں بھی اور باقی مسائل میں بھی. آج دیکھ لیجیے جیسے سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو لوگ اس سے مرعوب ہو کر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جدید دور کے جو مفسر ہوتے ہیں بس وہ کہتے ہیں جی جو سائنس ایسے کہہ رہی ہے اور ان کے تجربے سے یہ ثابت ہے، دنیا ایسا کہہ رہی ہے تو غلط تو نہیں کہہ رہی. تو اس مرعوب ہو کر وہ اپنے زمانے کے افکار و نظریات سے وہ مرعوب ہوتے ہیں. اس مرعوبیت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ قرآن مجید کی جو صحیح تشریح ہے وہ نہیں کر پاتے، تعویلات کرتے ہیں. مثلا میں نے کہا شق قمر ہے، آپ علیہ السلام کے لیے چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا ہے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے بحیرہ قلزم میں 12 رستے بن جانا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 12 رستے بن جائیں ایک لاٹھی کے مارنے سے؟ تو چونکہ عقل میں تو یہ بات آتی نہیں ہے، یہ تو قرآن اور احادیث سے ہے، تو وہ پھر اس میں تعویل کرتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں تھا. پھر عجیب و غریب قسم کی تعویلات کرتے ہیں. کوئی صاحب کہتے ہیں کہ جی دراصل ہوا یہ تھا کہ
یہ جیسے مد و جزر ہوتا ہے، جوار بھاٹا، سمندر کے اندر لہریں آگے آ جاتی ہیں پھر پیچھے آ جاتی ہیں، تو وہ جو لہریں پیچھے ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام لوگ گزر گئے، اور جو لہر پھر آئی فرعون ڈوب گیا۔ عجیب قسم کی تفسیر ہے، وہ اس کو کراس کر کے گئے تھے، سائڈ سے تو نہیں گئے کہ ساحل سے گزرے ہوں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پانی مانگا تو انہوں نے لاٹھی پتھر پہ ماری۔ ابھی اس کو نہیں مانتے کہ پتھر پہ لاٹھی مارنے سے 12 چشمے کیسے نکلتے ہیں۔ چنانچہ پھر یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ بھئی ہماری سائنس اس کو مانتی ہی نہیں مانتی، تو پھر وہ عقل کی بنیاد پر صریح آیات کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ وجوہات اور اسباب ہوتی ہے نااہلیت، اور قرآن کو اپنے نظریات کے تابع کرنا، اور اپنے زمانے کے جو معاصر افکار و نظریات ہیں ان سے مرعوب ہونا۔ ایسی ہر رائے جو قرآن، سنت، صحابہ کرام کے اقوال و تابعین کے اقوال اور جو تفسیر کے اصول ہیں ان کے خلاف ہو، وہ رائے کتنی ہی پرکشش اور دلکش کیوں نہ ہو، وہ مذموم اور مردود ہے، اور ایسی رائے کی شریعت نے اجازت بھی نہیں دی۔